ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہبا۔ کیسے ہیں پیاری ریڈرس؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول شرارتی نیوز رپورٹر کے پارٹ 3 کے ساتھ۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ وہ حجاب لگائے آصف کی والدہ کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچی۔ پولیس والوں کو بتایا کہ یہ آصف کی بڑی بہن ہے، اس سے ملنے آئی ہے۔ جب ملنے کی اجازت ملی تو اندر آصف کے پاس پہنچی۔ آپ کون؟ آصف نے اسے دیکھ سوال کیا تھا۔ میں کنول، پہچانا؟ میں نے آپ کا انٹرویو لیا تھا۔ کنول نے حجاب ہلکا سا ہٹا کر اسے دکھایا۔ اوہ تم، پر تم اس طرح کیوں آئی ہو؟ وہ الجھا تھا اسے دیکھ۔ مجھے کچھ سوالات کے جوابات چاہیے تھے جو مجھے آصف تم دے سکتے ہو۔ میں تم پر اعتبار نہیں کرتا۔ میں بھولا نہیں ہوں تم نے میرا انٹرویو لینے کے بعد کس طرح مس یوز کیا۔ تم نے مجھے میری ہی بیوی کا قاتل بنا دیا پوری دنیا کے سامنے۔ اب کچھ اور بھی باقی رہ گیا ہے کیا؟ کوئی اور الزام ہے جو مجھ پر لگانا ہے تمہیں؟ تو مجھے بتا دو، میں خود قبول کر لوں گا۔ وہ غصے سے دہک کر بولا۔ تو کنول شرمسار ہو گئی۔ میں جانتی ہوں مجھ پر بھروسہ کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، پر اب اس کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ نہیں۔ میں واحد ہوں جو تمہیں اس الزام سے بری کروانا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھ پر ایک بار یقین کر کے دیکھو۔ کنول نے اپنے الفاظوں سے آصف کو یقین دہانی کرائی۔ کیا جاننا چاہتی ہو تم؟ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اسے کنول پر ذرا بھی اعتبار نہیں۔ تم کسی ڈیل کی بات کر رہے تھے اس دن۔ وہ کون سی ڈیل تھی؟ کچھ بتا سکتے ہو اس کے بارے میں؟ کنول نے جلدی سے سوال کیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی آ نہ جائے۔ اس نے سیل کا ریکارڈ بھی آن کر رکھا تھا۔ ڈیل؟ وہ ایک زمین کو لے کر تھی۔ مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں، پر میں نے صبا کو بہت پریشان دیکھا تھا اس ڈیل کے سبب۔ یہاں تک کہ شہریار اور صبا میں لڑائی بھی ہوئی تھی اس زمین کو لے کر۔ یہ سن کنول گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ صبا کو پہلے کسی نے قتل کیا اور پھر اسے خودکشی کا لبادہ اڑا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، کیونکہ صبا کی گردن پر گلا دبانے کے نشان ملے ہیں؟ کنول کے بتاتے ہی آصف کو گہرا جھٹکا لگا تھا۔ وہ مارے حیرت کے کیا؟ گلا دبانے کے نشان؟ اس کی آنکھوں میں صبا کا مسکراتا ہوا سراپا گھومنے لگا۔ آنسو شدت کرب کے سبب بہنے لگے۔ اس کا ری ایکشن بتا رہا تھا کہ واقعی اسے اس بات کا ذرا بھی علم نہ تھا۔ آصف اپنی ماں کے گلے لگ، سنا امی آپ نے؟ میں کہتا تھا نا میری صبا خودکشی نہیں کر سکتی، اسے مارا گیا ہے۔ دیکھیں امی، ان ظالموں نے اسے مار دیا، کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ سوری، میں جانتی ہوں بہت مشکل وقت ہے تمہارے لیے، پر کیا تم بتا سکتے ہو کون کر سکتا ہے یہ گھٹیا اور سفاک عمل؟ کون؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ آصف چیخ کر غصے اور غم کے علم میں بولا، اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ شہریار آفندی ہی ہوگا۔ صبا اس کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی شروع سے ہی، کیونکہ صبا نے اس کے انلیگل کاموں میں اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے سارے شیئر لے کر آفندی گروپ سے الگ ہونے کا سوچ رہی تھی۔ اب اگلا سین۔ آپ یہاں؟ وہ بڑے مسرت بھرے لہجے میں اسے دیکھ بولا تھا۔ پیچھے سے دعا پلٹی تو شہریار آفندی کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ سٹپٹا سی گئی تھی۔ آپ یہاں تھانے کے باہر کیوں کھڑی ہیں؟ جس سوال سے وہ ڈر رہی تھی، اگلا سوال اس نے وہی کر ڈالا تھا۔ دعا بکھلا کر میں یہاں، وہ اچانک اسے دیکھ بہانہ بنانے لگی۔ میں یہاں ایک چوری کے کیس کے متعلق انفارمیشن لینے آئی تھی، پر پولیس والے دے ہی نہیں رہے، کہہ کر اس نے زبردستی مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ اوہ، ہم چلیں، پھر ملتے ہیں، کہہ کر مسکراتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ کنول کی جب کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوا تو اس نے دعا سے مدد طلب کی، اور وہ راضی بھی ہو گئی۔ آپ یہاں کیوں؟ دعا نے اسے اندر جانے سے روکنے کے لیے سوال کیا تھا۔ وہ اسے باتوں میں لگا رہی تھی تاکہ کنول اپنا کام ختم کر کے باہر آ جائے، شہریار آفندی اور کنول کا سامنا نہ ہو۔ وہ اس کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کنجر سے ملنے آیا ہوں، وہ منہ بسور بولا تھا، دعا کی جانب مڑ۔ آپ کا مطلب آصف غفار؟ دعا نے اندازہ کہا۔ وہ بہت کم گو تھا، بس اس بات میں سر ہلا کر جانے لگا۔
دعا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اندر جانے سے کیسے روکے۔ اوپر سے ابھی تک کمل بھی باہر نہیں آئی تھی۔ آہ! وہ پاؤں پکڑ کر زمین پر آبجان کرتے ہوئے چیخی۔ شہریار اس کی چیخ سن فوراً اس کی جانب تیزی سے چلتا ہوا آیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس اچانک سے گر گئی، میں ٹھیک ہوں۔ کیا آپ مجھے بس اسٹاپ تک لفٹ دیں گے؟ میرے پاؤں میں لگ گئی ہے، پیدل چل کر جانا مشکل ہوگا اب۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اپنے پاؤں کا گھٹنا پکڑے بڑا بھولا سا چہرہ بنائے لفٹ مانگنے لگی۔ وہ بھی فوراً تیار ہو گیا۔ دعا کا ہاتھ خود ہی تھام لیا تھا اس نے۔ دعا کو اچھا تو نہیں لگ رہا تھا اسے اپنا ہاتھ پکڑنے دینا، مگر موقع محل کے اعتبار سے وہ مجبور تھی۔ وہ لنگڑانے کا ناٹک کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی۔ اب اگلا سین۔ کنول باہر آئی تو دعا کو نہ پا کر اسے کال کرنے لگی۔ کال سمین بیگم نے اٹینڈ کی تھی اور بتایا کہ دعا اپنا سیل گھر پر ہی بھول گئی ہے۔ یہ سن کنول پریشان ہوئی۔ ان سے بات کر کے ابھی 1-2 منٹ ہی گزرے تھے کہ سیل پر شاہزین کی کال آئی۔ تم دعا کو تھانے لے کر کیوں گئی تھیں؟ اس کا سوال سن کنول حیرت سے تمہیں کیسے پتا؟ وہ دعا کے ساتھ چھپ کر یہاں آئی تھی۔ پھر شاہزین کو اس کے متعلق کیسے علم ہوا؟ ابھی وہ اسی سوال میں الجھی تھی کہ شاہزین غصے سے دھاڑا تھا۔ کنول، میں نے تم سے کہا تھا نا اس مسئلے میں مت پڑو، پر تم کب کسی کی سنتی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ کنول پریشان ہو کر استفسار کرنے لگی۔ غصہ کیوں ہو رہا ہوں؟ دوبارہ کنول کا کہا جملہ دہرایا، پھر سیل پر ہی زور سے دھاڑتے ہوئے۔ کیونکہ تمہاری ایک بے وقوفی کے سبب دعا کی جان خطرے میں آ گئی ہے۔ وہ اس وقت شہریار آفندی کے ساتھ ہے کنول۔ جس شخص سے میں اسے اتنے دنوں سے بچا رہا ہوں، تمہاری ایک لاپرواہی کی وجہ سے وہ خود اس کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ گدھ تو موقع کی طاق میں بیٹھا تھا۔ شاہزین کی آواز ہی اس کے کرب کا پتہ دے رہی تھی۔ کیا؟ وہ شخص شہریار آفندی ہے جس سے تم اسے بچا رہے تھے؟ کنول یہ سن ہکا بکا تھی۔ ہاں، کاش میں نے دعا کو بتا دیا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا۔ سب میری غلطی ہے۔ دعا پہلے ہی کافی ڈسٹرب رہنے لگی تھی اس کال کرنے والے کے سبب۔ اس لیے شاہزین اور حماد نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ جب تک دونوں مل کر اس مسئلے کو حل نہیں کر لیتے، دعا کو یہ پتہ نہیں لگنے دیں گے کہ اسے کال کرنے والا کوئی عام گلی محلے کا لوفر چچوڑا لڑکا نہیں، بلکہ پاکستان کے سب سے امیر خاندان کا اکلوتا وارث ہے، جس کا نام شہریار آفندی ہے۔ اس کا تعلق مافیا سے ہے۔ وہ بہت پاورفل آدمی ہے۔ شہر کے بڑے نائٹ کلب اور بار بھی اس کے پراپرٹی کا حصہ ہیں، ورنہ وہ مزید پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی۔ پر کیا خبر تھی کہ اتنی حفاظت کرنے کے باوجود بھی وہ گدھ دعا کو لے کر غائب ہو جائے گا۔ اب اگلا سین۔ وہ دعا کو ضروری فائل لینے کا بہانہ بنا کر فارم ہاؤس لے آیا تھا۔ لاؤنج میں پہنچی اس کے پیچھے پیچھے تو نظر شیشے کی میز پر پڑی، جہاں 2 کینڈلز اور ان کے درمیان مرجھائی گلاب کی پنکھڑیوں سے بنا ہوا ہارٹ شیپ۔ اس ہارٹ شیپ میں رکھی خوبصورت سی ڈائمنڈ انگوٹھی، جس کی چمک نے دعا کی توجہ خود ہی اپنی جانب مبذول کرائی تھی۔ اوہ، کتنی خوبصورت ہے! ذرا جھک کر وہ انگوٹھی دیکھنے لگی۔ اس کی بات سن شہریار بغیر پیچھے مڑے۔ 2 دن سے انتظار کر رہی ہے یہ تمہارا، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پہلے تو دعا کو اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اسے 100 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہریار کے وجود کو تکنے لگی۔ وہ مڑ کر اس کی جانب چلتا ہوا آیا تو وہ بغیر دیکھے پیچھے قدم لینے لگی، یہاں تک کہ پیچھے رکھے صوفے پر گر گئی۔ شہریار دونوں ہاتھ صوفے کے کارنر پر ٹکا کر اس کے چہرے کی جانب جھک کر، تم اس دن بھاگ کیوں گئی تھیں؟ اس نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ دعا کی تو سانسیں تھم گئی تھیں، مارے خوف کے اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ اب بھی پھٹی پھٹی نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ میں نے کہا تھا تم سے، تم مجھے غصہ دلا رہی ہو اب۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ مجھے جانے دو۔ بڑی مشکل سے یہ جملہ ادا ہوا تھا کپکپاتی زبان سے۔ تمہیں جانے دوں؟
اگر جانے ہی دینا ہوتا تو تمہیں یہاں لاتا ہی کیوں؟ کہہ کر اس نے دعا کا گال سہلایا تھا اپنے سیدھے ہاتھ سے۔ پیچھے ہٹو تم۔ دعا نے اپنی ساری طاقت لگا کر اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے مارتے ہوئے خود سے دور دھکیلا تھا۔ شہریار فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ دعا نے بھاگنے کی کوشش کی تھی مگر شہریار نے بڑی پھرتی سے اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ نازک جان یوں کھینچنے کے نتیجے میں اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ دعا نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے پیچھے ہٹنا چاہا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے اور جب تک میں بات نہیں کر لیتا تمہاری یہاں سے بھاگنے کی ہر کوشش بیکار ہوگی، اس لیے اپنی نازک سی جان کو اتنی تکلیف مت ڈالو۔ اس کے دور ہونے پر شہریار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے دوبارہ سے اپنے نزدیک کرتے ہوئے دانت پیستے ہوئے غصے سے لال آنکھیں اس پر جماتے ہوئے کہا، چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے پاس پیسہ اور پاور ہے تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو؟ تمہاری نظر میں عورت ایک کھلونا ہے۔ میں جانتی ہوں تم جیسے امیرزادوں کی ذہنیت کو، پر اس میں غلطی تمہاری نہیں، قصور تمہاری پرورش کا ہے۔ دعا غصے سے بھپر اٹھی اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہی اس نے زوردار تماچا شہریار کے چہرے پر دے مارا تھا۔ تماچا اتنا زوردار تھا کہ پورے لاؤنج میں اس کی آواز گونجی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے منہ پر تماچا مارا تھا، شہریار افندی کے۔ وہ مارے تیش کے غصے سے دھاڑتے ہوئے، تمہاری اتنی جرت؟ کہتا ہوا اپنا ہاتھ اٹھا کر مارنے ہی والا تھا کہ دعا مارے خوف کے زور سے آنکھیں میچ لی۔ اسے آنکھیں میچتا ہوا دیکھ وہ پرانی یاد میں کھو گیا۔ صبا آفندی کی خودکشی والے دن۔ جلدی کرو دعا، کیمرہ مین نے کہا تھا وین سے اترتے ہوئے۔ تم چلو، میں اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دے کر آتی ہوں، اس نے پف اپنے گالوں پر لگاتے ہوئے کہا۔ جاؤ، نظر رکھو اندر، آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، یہ رپورٹرز بہت خطرناک ہوتے ہیں، دیکھنا انہیں کوئی شک نہ ہو۔ شہریار نے اپنی کالی رنگ کی گاڑی مرسڈیز سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، تو اس کے دونوں بندے اسے گاڑی میں اکیلا چھوڑ چلے گئے۔ ابھی اس کی آنکھیں بند ہی تھیں کہ اس کی سماعت سے دعا کی آواز ٹکرائی تھی۔ دعا کی نیوز وین اور شہریار آفندی کی گاڑی بالکل برابر برابر میں پارکنگ میں کھڑی تھی۔ وہ دعا کی آواز پر متوجہ ہو کر سیدھے بیٹھ گاڑی کے بلیک شیشوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یار، خودکشی کی نیوز کور کرنے آئے ہیں، شادی کی نہیں، کیمرہ مین اس کے دیر کرنے پر جھنجھلا کر بولا تھا۔ تبھی تو اتنا لائٹ میک اپ کر رہی ہوں، کہہ کر وہ سرخ لال رنگ کی لپسٹک جو ہونٹوں پر لگی تھی اسے مزید ڈارک کرتے ہوئے بھولے پن سے بولی۔ اس کے ہونٹ تازہ تازہ کسی کا خون پیا ہو یوں معلوم ہو رہے تھے، جس پر کیمرہ مین اپنا سر پیٹ کر رہ گیا، جبکہ شہریار آفندی یہ دیکھ مسکرانے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی لڑکی کو دیکھ مسکرایا تھا۔ دعا کا بھولا سا چہرہ شہریار کی آنکھوں کو اجازت ہی نہیں دے رہا تھا نظر ہٹانے کی۔ جب دعا باہر نکلی وین سے تو شہریار کی گاڑی کے بلیک شیشے میں وہ اپنا عکس دیکھ اپنی نظروں کا اینک جو ہر بار کی طرح ناک پر پھسل آیا تھا، وہ بڑی اتراتے ہوئے واپس آنکھوں پر ٹکا کر اپنے کیمرہ مین سے، اف کتنی پیاری لگ رہی ہوں میں، وہ اپنی ہی شان میں قصیدہ پڑھ خود پر فدا ہوئی۔ تو شہریار مزید اپنی ہنسی روک نہ سکا۔ مجھے لینس بنوا لینے چاہیے، کیا کہتے ہو؟ اس نے اپنا اینک آنکھوں سے ہٹا کر آنکھیں کھول بند کرتے ہوئے کہا۔ شہریار کا دل اس کی جانب مکمل متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ شیشے پر ہاتھ رکھ اس سفید کانچ کی گڑیا کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ دعا گاڑی کے اندر موجود شہریار کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ اینک آنکھوں سے ہٹاتے ہی اسے اپنا ہی عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر اپنا عکس دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ شہریار بس مسکرائے جا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں میچھی تھیں، پانی کی بلی، کہہ کر شہریار مسکرانے لگا۔ 2 دن بعد 2 نوجوان لڑکے، ان کے پیچھے 4 گارڈز شہریار کے آفس میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں غیر قانونی طور پر زمین کو ہتھیانا چاہتے تھے تاکہ وہاں شاپنگ مال بنا سکیں، جبکہ اس زمین پر غریب لوگوں کی پوری ایک بستی آباد تھی۔ یہ نیوز رپورٹر چاہیے مجھے، اس کے پاس صبا کے موبائل کا میموری کارڈ ہے،
محسن چودھری کرسی پر بیٹھتے ہوئے دعا کی تصویر شہریار کے سامنے پھینکتے ہوئے بولا۔ شہریار کی آنکھیں پھٹی تھی۔ دعا کی تصویر ان چودھریوں کے پاس دیکھ، تمہیں کیسے پتا اس کے پاس میموری کارڈ ہے؟ شہریار تیور چڑھائے استفسار کرنے لگا۔ خود دیکھ لو۔ محسن نے اپنے ایک گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ موبائل لے کر شہریار کی جانب بڑھا۔ اس ویڈیو میں ایک پولیس والا دعا سے آپ جان کر ٹکرایا، صبا افندی کے گھر میں، اور ٹکراتے وقت اس نے دعا کے پرس میں میموری کارڈ ڈالا تھا۔ مجھے یہ رپورٹر کسی بھی حال میں چاہیے شام تک۔ عمیر چودھری ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوا۔ پر یہ رپورٹر تم لوگوں کو نہیں مل سکتی۔ شہریار دعا کی تصویر ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ یہ میری عورت ہے، اسے نقصان پہنچانا تو دور، ہاتھ لگانے کی غلطی بھی مت کرنا، ورنہ تم دونوں جانتے ہو میں کیا چیز ہوں۔ وہ ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں بھرم سے رکھ بڑے سخت لہجے میں دونوں بھائیوں کو گھورتے ہوئے بولا۔ تمہاری عورت؟ تم جانتے ہو اس رپورٹر کو؟ محسن سوالیہ نظروں سے۔ اور اس کے پاس جو میموری کارڈ ہے اس کا کیا؟ مت بھولو ہم تینوں برابر کے شریک ہیں صبا کے قتل میں۔ مانا کہ میموری کارڈ میں صرف ہم دو بھائیوں کی باتیں ہیں جو ہم نے صبا سے اس کے گھر پر کی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تمہیں ہم بچ کر نکلنے دیں گے شہریار افندی۔ عمیر چودھری دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ ٹیک اٹ ایزی مین۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس رپورٹر کو اس میموری کارڈ کا ذرا بھی علم ہے۔ اگر باس کہہ رہے ہیں کہ رپورٹر ان کی ہے تو یہ سن کر آپ دونوں کو ریلیکس ہو جانا چاہیے، نہ کہ غصہ۔ ماحول کو دونوں فریقین کی جانب سے گرم ہوتا دیکھ شہریار کا سیکریٹری ٹھنڈا کرنے کی نیت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ تم گارنٹی لے سکتے ہو اس رپورٹر کی؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے اس میموری کارڈ میں کیا ہے، محسن نے سرد لہجے میں کہا۔ دونوں چودھری ڈر رہے تھے کیونکہ صبا کی نظر میں صرف وہی دونوں ملزم تھے، تو اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ میموری کارڈ میں صرف ان دونوں کے خلاف ہی ثبوت ہوں۔ شہریار افندی آخری وقت تک صبا کے سامنے آیا ہی نہیں۔ اس نے اپنی ہی بہن کی پیٹ میں خنجر گھونپا تھا۔ ہاں میں گارنٹی لیتا ہوں، اس نے پروقار انداز میں مطمئن نظروں سے دونوں بھائیوں کو دیکھ کر جواب دیا۔ ان کے جانے کے بعد شہریار نے سیکریٹری کو بھی باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ دعا کی تصویر دیکھ، تم بے فکر رہو سیکسی لیڈی، میرے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں تمہیں ہاتھ بھی لگائے۔ مجھے ان کنجڑوں پر ذرا بھی اعتبار نہیں، تمہاری حفاظت کے لیے گارڈ رکھنا پڑے گا مجھے اب۔ وہ گہری بولتی نظروں سے اس کی تصویر کو دیکھ بولا تھا۔ شہریار افندی نے ایک گارڈ ہر وقت کے لیے دعا کی حفاظت پر لگا دیا۔ ساتھ ساتھ اس گارڈ کا کام دعا کی پل پل کی خبریں شہریار افندی کو پہنچانا بھی تھا۔ لیکن صرف کچھ ہی دنوں میں شہریار افندی اس قدر اس نازک صفت لڑکی کا دیوانہ ہوا کہ جس شہریار افندی سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ مہینوں انتظار کرنے کے بعد بھی مشکل سے ملتی ہے، وہ صرف دعا کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر بس اسٹاپ پر کھڑا اس کے آنے کا انتظار کرتا۔ مہنگی ترین گاڑیوں کا مالک ہوتے ہوئے اکثر دعا کی خاطر بس کا سفر کرتا، کیب سے اپنے چہرے کو کور کر کے، اور اس دوران دعا کی ویڈیوز بنا کر اسے ہی سینڈ کرتا۔ وہ دعا کی توجہ کا مرکز بنے رہنے کے لیے اسے SMS کالز اور اپنی بنائی ویڈیوز سینڈ کر کے تنگ کرتا۔ جب سے دعا آنکھوں میں سمائی کوئی اور آنکھوں میں بھاتا ہی نہ تھا اسے، وہ جان و دل سے فدا تھا اس پر۔ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دینے کی نیت سے ہاتھ اٹھا ضرور تھا، پر اس کی مچی ہوئی آنکھیں دیکھ ہاتھ ہوا میں ہی رکھ گیا تھا۔ لبوں کو سختی سے بھینچ لیا تھا شہریار نے۔ وہ مارے خوف کے آنکھیں کھول ہی نہیں رہی تھی۔ اس بار کی گستاخی تو معاف کر رہا ہوں، پر دوبارہ ایسا کرنے کی جرات کی تو جان نکالوں گا تمہاری۔ شہریار نے اس کا بازو پکڑ جھنجھوڑتے ہوئے گرج کر کہا تو وہ سہم کر رہ گئی۔ دعا نے ہلکے سے آنکھیں کھول شہریار کو دیکھا۔ وہ دعا کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، تمہیں کیا لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی تم سے؟ تم شاید بھول رہے ہو میں ایک رپورٹر ہوں، میں تمہارے خلاف۔ وہ ابھی دھمکی آمیز لہجے میں شعلہ بار نگاہوں سے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بول ہی رہی تھی کہ شہریار نے اس کی دھمکی سن دوسرے ہاتھ سے اس کے جبڑوں کو مضبوطی سے پکڑا۔ سیکسی لیڈی،
اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو. میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو. اپنے رپورٹر ہونے کا روب کسی اور کو دکھانا. میں چاہوں تو کھڑے کھڑے تمہارا پورا نیوز چینل خرید لوں. شہریار اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لا کر سخت لہجے میں گویا ہوا. دعا کا دل دہل کر رہ گیا تھا. دماغ مفلوج ہوتا جا رہا تھا. مارے ظالم کے خوف کے دعا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. شہریار کے ہاتھ سے وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش مسلسل کر رہی تھی، پر اس ستمگر کی پکڑ کی مضبوطی کے آگے اس نازک کانچ کی گڑیا کے پرزور کوشش بیکار تھی. دعا کی آنکھوں سے آنسو جھلک کر جب شہریار آفندی کے ہاتھ پر مس ہوئے تو فوراً اس نے دعا کا جبڑا چھوڑا تھا. رو مت کہتا ہوا ذرا پیچھے ہٹا تھا. مجھے جانے دو پلیز، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں پیچھے پڑے ہو میرے؟ دعا روتے ہوئے التجا کرنے لگی. اس کی آنکھوں کے آنسو شہریار کے دل پر وار کر رہے تھے. وہ دنیا کے لیے بے حس ہو سکتا تھا پر دعا کے لیے نہیں. چلو میرے ساتھ. شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا، کھینچتے ہوئے کہا. دعا کی یہ الفاظ سن جان نکلی تھی. چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا. وہ احتجاج کرتے ہوئے شہریار اسے کھینچتا ہوا کچن میں لے آیا تھا. یہ دیکھ وہ الجھی نگاہ سے اس کا چہرہ تکنے لگی. لو پانی پیو. وہ حکم صادر کرتے ہوئے پانی سے بھرا گلاس اس کی جانب بڑھانے لگا. مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ ضرور تم نے اس پانی میں اس میں کچھ ملایا ہوگا. وہ اپنے آنسو صاف کر شکایتی نگاہوں سے اس کے وجود کو گھورتے ہوئے تیز لہجے میں کہنے لگی. اب ٹھیک ہے؟ وہ دعا کا شک دور کرنے کی نیت سے پانی کا ایک گھونٹ گلے میں اتار دعا کو جتاتے ہوئے بولا. شہریار نے پھر سے اس کے آگے گلاس بڑھایا تھا. تمہارا جھوٹا تو میں مر کر بھی نہ پیوں. وہ منہ بسورے حقارت بھری نگاہ سے گویا ہوئی. تو تم میرا جھوٹا مر کر بھی نہیں پیو گی؟ وہ تیور چڑھائے سوالیہ نظروں سے. دعا نے اس کا ایگو ہرٹ کیا تھا یہ کہہ کر. ہاں مر کر بھی نہ پیوں. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال ڈٹ کر بولی. دعا کی نگاہوں میں موجود حقارت اور اس کا سخت لہجہ شہریار کو پاگل کر رہا تھا غصے سے. شہریار نے اگلے ہی لمحے بڑی پھرتی سے ایک ہاتھ سے اس کا منہ پکڑ دوسرے ہاتھ سے پانی کا گلاس دعا کے منہ سے زبردستی لگا دیا تھا. شہریار نے زبردستی اپنا جھوٹا دعا کے لبوں سے مس کر ہی دیا تھا. پورا پانی پلانے کے بعد ہی گلاس منہ سے ہٹانے دیا تھا اس نے دعا کو. اس نے گلاس منہ سے ہٹتے ہی شہریار کے اوپر تھوکا تھا جو شہریار کی سفید شرٹ پر آیا. سارا میرا منہ گندا کر دیا اپنا جھوٹا ناپاک پانی پلا کر. اس نے تھوکنے کے بعد حقارت سے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے کہا تو شہریار کے تن بدن میں آگ لگ گئی. اس نے دعا کی نازک کلائی مضبوطی سے پکڑ اپنی جانب کھینچا. وہ اس حملے کے نتیجے میں شہریار آفندی کے سینے سے ٹکرائی. ایک لمحہ بعد ہی اس نے دعا کی نازک کلائی کو کمر کے پیچھے لے جا کر مروڑا. اس نے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی دعا کے گلابی رخسار پر رکھ زبردستی اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا تھا. چھوڑو مجھے تم نیچ انسان. دعا اپنے ایک ہاتھ سے خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بے بسی سے بولی. شہریار دعا کی سرخ لپسٹک لگے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا مس کرتے ہوئے. تمہارے لبوں کا پہلا بوسہ لینے والا شخص دنیا کے تمام مشروبات سے بیزار ہونے والا پہلا شخص ہوگا. اس کا کہا جملہ خون خشک کر دینے والا تھا. دعا اس کے الفاظ سن اپنے کانپتے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے چہرے کو مزید اپنے نزدیک آتا دیکھ منہ موڑنے کی ناکام کوشش کرنے لگی. اگر دعا کو ایک بھی موقع ملتا تو وہ شہریار آفندی کو قتل کرنے میں ایک لمحہ نہ لگاتی. شہریار دعا کی سانسوں کی مہک سونگھ دیوانہ ہوئے جا رہا تھا. شہریار آفندی کی گرم سانسیں دعا کے چہرے کو چھو رہی تھیں. دعا کو لگا اب سب ختم. اب وہ اپنی عزت اس شیطان سے مزید نہ بچا سکے گی. اس نے روتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں. دعا کا دل اپنی اس بے بسی پر ماتم کر رہا تھا. شہریار 2-3 لمحوں کے لیے تو بس اس کی سانسوں کی مہک، اس کا قرب، اس کے چہرے کا حسن اتنے نزدیک سے دیکھ غصہ بھول بیٹھا. دعا کی آنکھیں بند تھیں مگر شہریار اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا. اگر تمہیں حاصل کرنا ہوتا تو اسی دن کر لیتا جس دن تم اپنا چشمہ میری گاڑی کے شیشے میں دیکھ کر سیٹ کر رہی تھی. میں نے پہلے بھی کہا ہے دعا، میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا تمہارے ساتھ. شہریار نے دعا کے کان کے بالکل نزدیک آ کر ہلکے سے کہا اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کچن سے باہر چلا گیا. اس کی بات سن وہ حیرت سے آنکھیں کھول اسے جاتا دیکھنے لگی.
اسے شہریار آفندی جیسے سخت میر سے اس رحم دلی کی ذرا بھی امید نہ تھی۔ وہ اپنا ہاتھ سہلاتے ہوئے کچن سے آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی باہر آئی۔ باہر جانے کی اجازت نہیں دی میں نے تمہیں، یہاں آ جاؤ۔ وہ صوفے پر پروقار طریقے سے ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ بیٹھا، دعا کو ڈائریکٹ باہر کی جانب جاتا دیکھ روبدار آواز میں بولا تھا، مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے سے دیکھ باہر جانے لگی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، بعد میں خوابوں میں آ کر مجھ سے شکوہ مت کرنا، شہریار نے ببل گم منہ میں ڈال لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ دعا نہ سمجھی میں فوراً ہی بول پڑی، میں کیوں تمہارے خوابوں میں آ کر شکوہ کرنے لگی؟ ظاہر سی بات ہے میرے گارڈ سے گولی کھانے کے بعد زندہ آ کر شکوہ تو نہیں کر سکو گی۔ اس کے کہتے ہی دعا کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ دعا کو 2 دن پہلے شہریار کے گارڈز کا اپنے سر پر گن تاننا یاد آیا تھا۔ وہ کپکپاتی زبان سے، تم انہیں مجھ پر گولی چلانے کا آرڈر دو گے اگر میں تمہاری اجازت کے بغیر گئی تو؟ وہ حیرت سے استفسار کرنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں دے سکتا؟ وہ آئی برو چکاتے صوفے سے سر ٹکاتے ہوئے، ہاں دے سکتے ہو، تم جیسے گھٹیا انسان سے میں کوئی اچھی امید نہیں رکھتی۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے دانت پیستے ہوئے گویا ہوئی تو الفاظ شہریار کے دل کو چبھ گئے، مگر وہ چہرے پر بغیر کوئی تاثر لائے اطمینان سے ببل گم چباتے ہوئے میز پر رکھی ڈائمنڈ انگوٹھی اٹھا کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ تم مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے؟ تمہیں آخر مجھ سے چاہیے کیا؟ دعا جب فارم ہاؤس کے اندر آ رہی تھی تو اس نے دروازے پر 4 گارڈز کو گن لیے کھڑا دیکھا تھا، اس لیے دعا شہریار کی دھمکی سے ڈر کر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا رہی تھی۔ دعا شہریار کو دیکھ غصے سے دہک کر استفسار کرنے لگی، آرام سے بیٹھ کر بات کریں؟ شہریار کے بولنے پر دعا منہ بسورتے ہوئے، نہیں ایسے ہی کرو۔ وہ دور کھڑے بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا اینک جو ناک پر پھسل آیا تھا اسے واپس ناک پر ٹکاتے ہوئے بولی، سیکسی لیڈی تم خود چاہتی ہو میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں؟ کہتا ہوا وہ انگوٹھی میز پر رکھ دعا کی جانب چلتا ہوا آیا۔ ڈونٹ ٹچ می، دعا اسے قریب آتا دیکھ پیچھے قدم لیتے ہوئے بولی۔ شہریار اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کھینچتے ہوئے اسے صوفے پر لا کر پٹکتا ہے۔ دعا اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال کر سیٹ کرتی ہوئی دہکتی آنکھوں سے شہریار کو دیکھ، تم جاہل ہو، تمہیں ڈونٹ ٹچ می کا مطلب سمجھ نہیں آتا؟ ہاں میں جاہل ہوں سیکسی، کیوں نہ تم مجھے پڑھا دو؟ وہ اسے بالکل لگ کر بیٹھتے ہوئے دعا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شوخی سے بولا، جس پر دعا غصے سے تھوڑا دور ہٹ کر بیٹھی تھی اس سے۔ چلو ابھی کام کی بات کر لیتے ہیں، پڑھا تم مجھے بعد میں دینا، جب کہو گی جہاں کہو گی، تمہارا یہ اسٹوڈنٹ حاضر۔ وہ نرمی سے کہتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ بڑھا کر، میموری کارڈ دو۔ کون سا میموری کارڈ؟ دعا الجھ کر، وہی جو پولیس والے نے تمہارے پرس میں ڈالا تھا۔ کون سا پولیس والا؟ وہ انجان ہو کر بولی۔ دعا میں مذاق نہیں کر رہا اس وقت، میموری کارڈ تمہارے پاس ہے، یہ بات سب جانتے ہیں، تمہاری جان کو خطرہ ہے، وہ میموری کارڈ مجھے دے دو، شہریار نے سنجیدگی سے مفاہمانہ انداز میں کہا۔ میں بھی مذاق نہیں کر رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اب یہ تمہارا کون سا نیا طریقہ ہے مجھے تنگ کرنے کا؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، پہلے تم مجھے یہاں زبردستی پکڑ لائے ہو، اوپر سے عجیب عجیب سوال کر رہے ہو۔ وہ ذرا سرد لہجے میں جھنجھلا کر بولی۔ دراصل دعا کو خود شہریار سے ہی اس میموری کارڈ کا علم ہوا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ اشتیاق بھی پیدا ہوا کہ آخر اس میموری کارڈ میں ایسا کیا ہے جو شہریار آفندی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ اوہ یعنی تمہیں واقعی نہیں پتا؟ وہ دھیرے سے کچھ سوچتے ہوئے بولا، تو یہ وجہ تھی اس گھٹیا شخص کی مجھ پر رحم دلی کی، اسے مجھ سے میموری کارڈ چاہیے۔ دعا دل میں سوچنے لگی، تمہارے پاس ایک لال رنگ کا پرس ہے نا، اس میں ہے وہ میموری کارڈ، تم مجھے وہ دے دو۔ اگر میں تمہیں وہ میموری کارڈ دے دوں تو تم میرا پیچھا چھوڑ دو گے؟ دعا تجسس سے پوچھتے ہوئے، مجھے میموری کارڈ صرف تمہاری حفاظت کے سبب چاہیے، ورنہ میری اصل نظر تو میموری کارڈ والی پر ہے۔ شہریار نے دعا کا ہاتھ پکڑ گہری نظروں سے اس کے وجود کو تکتے ہوئے سچ بیان کر دیا۔ دعا نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ اور لڑکیاں پھنستی ہوں گی تمہاری اس گڈ لکنگ پرسنالٹی پر، یہ تمہارے پیسوں پر، یہ تمہاری ان میٹھی میٹھی باتوں پر۔ سوری میں نہیں پھنسنے والی، بڑے آئے میری حفاظت کے لیے میموری کارڈ لینے والے، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ اوکے شہریار افندی، اب اگر تمہاری ضروری بات ختم ہو گئی تو میں جاؤں؟ مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔
کہتے ہوئے دعا کھڑی ہو گئی تھی۔ سوری سر، مجھے پتہ نہیں تھا کہ دعا میم آپ کے ساتھ ہیں۔ شہریار کا سیکریٹری دعا اور شہریار کو ساتھ دیکھ نظریں نیچے کر معافی طلب کرتے ہوئے بولا، اٹس اوکے، میں دعا کو چینل چھوڑنے جا رہا ہوں، بھلے ہی لوگوں کا گارڈ بننے کے چکر میں دیر ہوئی ان کی، پر الزام تو مجھ معصوم پر ہی لگائیں گی۔ شہریار کھڑے ہو کر مظلوم بننے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، جسے سن شہریار کا سیکریٹری مسکرایا تھا۔ تو تم جانتے تھے؟ دعا اس کی بات سن حیرانی سے بولی۔ ہاں، موقع اچھا تھا، اسی لیے تو تمہارے سامنے آیا۔ تم اس نیوز رپورٹر کو مجھ سے بچانے کے لیے خود میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگی، یہ جانتا تھا میں۔ وہ دونوں ہاتھ فولڈ کر پروقار لہجے میں بولا، سر، عمیر چودھری آپ سے ملنا چاہ رہا ہے ابھی۔ سیکریٹری شہریار کو دیکھ اطلاع دیتے ہوئے بولا، بعد میں، پہلے میں دعا کو چھوڑاؤں، پھر چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہوا دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال، چلو۔ دعا حیران تھی کہ کیوں وہ اسے بغیر میموری کارڈ لیے اتنی آسانی سے جانے دے رہا ہے۔ اب اگلا سین۔ ہیلو شاہ، دعا آفس آ گئی ہے۔ حماد نے شاہزین کو کال کر کے بتایا تو اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ شاہزین نے بےتابی سے پوچھنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس تھوڑا ڈری ہوئی لگ رہی ہے۔ میں آ رہا ہوں، وہ سامنے بیٹھے پولیس آفیسر کو گھورتے ہوئے بولا۔ تو پہنچ گئی رپورٹر صاحبہ آپ کی دوست آفس؟ میں تو کہہ رہا تھا آپ خواہ مخواہ ایک شریف آدمی پر لڑکی اٹھانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ شہریار افندی بہت شریف لڑکا ہے، وہ کیوں بھلا آپ کے رپورٹر دوست کو اٹھانے لگا؟ پولیس والا منہ سے پان کی پچکاری دیوار پر مارتے ہوئے شاہزین سے گویا ہوا۔ شاہزین کا خون کھول رہا تھا اس پولیس والے کی بات سن۔ شاہزین کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح لال ہو رہی تھیں مارے غصے کے۔ 1 گھنٹے سے وہ پولیس والا صرف انتظار کرنے کی کہہ رہا تھا، اس نے مسنگ رپورٹ تک نہیں لکھی تھی دعا کے غائب ہونے کی۔ شاہزین کو لگ رہا تھا اس نے غلطی کی اپنے والد کی بات مان کر۔ شاہزین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زندہ درگور کر دے اس پولیس والے کو۔ رفیق صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ صبر سے کام لینے کو کہا تو وہ دانت پیستا ہوا پولیس والے کو کھا جانے والی نگاہ سے گھورتا ہوا پولیس اسٹیشن سے باہر چلا آیا۔ دیکھا آپ نے ڈیڈ، وہ گھٹیا نیچ انسان دعا کو اٹھا کر لے گیا اور یہ پولیس والے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ ان کے پاس آنے سے تو اچھا تھا میں خود شہریار افندی کو ڈھونڈ کر جان سے مار دیتا۔ وہ غصے سے بھڑک کر بولا، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے بیٹا۔ وہ شاہزین کو سمجھاتے ہوئے، سارے قانون ہم جیسے شریفوں کے لیے ہی ہیں اس ملک میں، ان کنجروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بیٹا ہم بعد میں بات کرتے ہیں اس بارے میں، پہلے تم دعا کو دیکھو جا کے، انہوں نے کہا تو وہ فوراً اس بات میں سر ہلاتا آفس روانہ ہوا۔ آدھے راستے میں حماد کا فون آیا کہ دعا اپنے گھر جانا چاہ رہی ہے تو وہ اسے گھر چھوڑنے جا رہا ہے۔ یہ سن شاہزین نے اپنی بائک دعا کے گھر کی جانب موڑی تھی۔ دعا اچانک اپنے گھر کیوں جا رہی ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں شہریار نے دعا کے ساتھ کچھ؟ شاہزین نے فوراً ذہن میں آنے والے برے خیالات کو جھٹکا تھا۔ آج دعا کے گھر کا سفر نہایت طویل معلوم ہو رہا تھا۔ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب اگلا سین۔ دروازہ کھلا تو وہ بےتابی سے دعا کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا کہ کہیں اسے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی شہریار افندی نے۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ روحانسا آواز میں پوچھنے لگا۔ دعا نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو مانو کب کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ جان نکال دی تھی تم نے میری، وہ حال دل نہایت سادہ سے انداز میں بیان کر گیا تھا، جس سے سن وہ گلے آ لگی تھی۔ مجھے لگا اب میں تمہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی، وہ روتے ہوئے سینے سے لگے بول رہی تھی۔ شاہزین اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے، مت رو کارٹون، وہ ڈراؤنا خواب تھا جو اب ختم ہو گیا، وہ اس سے دلاسا اور ہمت ساتھ ساتھ دے رہا تھا۔ آہم دونوں کو گلے لگے دیکھ حماد نے گلا کھنکارا تھا اپنی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے۔ دونوں اپنے حواسوں میں لوٹتے تھے، ساتھ ہی دونوں ایک دوسرے سے ہٹ کر کھڑے ہوئے۔ دونوں کے چہرے گلابی ہو گئے تھے جھینک کے مارے۔ کنول اور جنید بھی اب دعا کے گھر ہی آ گئے تھے۔ ہوا کیا تھا؟ کیوں لے کر گیا تھا وہ تمہیں؟ کنول نے دعا کے سامنے بیٹھتے ہوئے تجسس سے استفسار کیا تھا۔ یہ وہ سوال تھا جو وہاں موجود ہر شخص کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، دعا کپکپاتی آواز میں جواب دے رہی تھی۔
وہ ابھی بھی کافی خوفزدہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ تو کہا ہوگا؟ جنید نے سیدھے بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ دعا نے نفی میں گردن ہلا دی۔ دعا پلیز ڈرو مت، دیکھو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر اس نے تمہیں دھمکایا ہے یا تمہارے ساتھ مس بہیو کیا ہے تو ہمیں بتاؤ۔ کمل دعا کے قدموں میں بیٹھ اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ بڑے پیار اور نرمی سے پوچھنے لگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ دعا ابھی ان سوالوں کے جواب دینے کی حالت میں ہے کمل۔ حماد نے دعا کی حالت دیکھ کر کہا۔ کمل نے شاہزین کی جانب پر امید نظروں سے دیکھا تو شاہزین نے حماد کی بات کی تائید کی، اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے۔ دعا کو گاڑی میں شہریار آفندی کا اپنے بال سہلاتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں دھمکی دینا یاد تھا کہ کسی کو بھی میموری کارڈ کا پتہ نہ چلے اور جلد سے جلد میموری کارڈ ڈھونڈ کر اس کے حوالے کر دے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کمل کے اتنے اصرار پر بھی خاموشی کا روزہ رکھے بیٹھی تھی۔ دیکھو دعا، یہ جنید ہیں، جس نیوز چینل میں کام کرتی ہوں یہ اس کے چیف ہیں۔ انہیں میں خاص تمہارا بیان ریکارڈ کرانے یہاں لائی ہوں۔ پلیز ڈرو مت، مجھے پتا ہے شہریار آفندی بہت خطرناک ہے، اس نے ضرور تمہیں دھمکایا ہوگا، پر میری بات کا یقین کرو، میڈیا میں بہت طاقت ہے۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کی، کنول ابھی بول ہی رہی تھی کہ شاہزین کا خون کھول گیا۔ زبردستی کے الفاظ سن۔ بلا چپ ہو جاؤ، وہ کہہ رہی ہے نا شہریار آفندی نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ پھر کیوں بار بار ایک ہی سوال کر رہی ہو؟ شاہزین غصے سے دھاڑا تھا کنول کی بات سن۔ شاہ سمجھو، وہ تو ڈری ہوئی ہے، تم تو ہوش سے کام لو۔ اگر اس نے دعا کے ساتھ، کنول اسے سمجھانے کی نیت سے بول رہی تھی کہ حماد نے کنول سے کہا، ہم نیوز رپورٹر ہیں، ہم معاشرے کی آواز بننے کا دم بھرتے ہیں، مگر اپنی ہی ٹیم ممبر کے ساتھ ہونے والی ہیرسمنٹ کے خلاف ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ لعنت ہے ایسے رپورٹر ہونے پر۔ وہ نہایت دکھی انداز میں بول کر دعا کے قدموں میں بیٹھ کر، سوری دعا، میں دوست ہو کر تمہاری حفاظت نہیں کر سکا، حماد نے روحانسہ آواز میں کہا تو شاہزین غصے سے کھڑا ہو گیا۔ تم لوگ بار بار ایک ہی بات کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہہ رہی ہے نا شہریار نے کچھ نہیں کیا ہے، شاہزین چنگھاڑتے ہوئے۔ شاہ، میں سمجھ سکتی ہوں تمہارا دکھ، پر جو ہوا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا، پر ہم اسے سزا دلائیں گے، کنول نے کہا تو دعا زور سے چیخی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ وہ فوراً کھڑے ہو کر شاہزین کا ہاتھ پکڑ پر امید نظروں سے کہ کوئی یقین کرے یا نہ کرے، شاہزین اس کی پارسائی پر اعتبار کرے گا کہ وہ جیسی گئی تھی ویسی ہی لوٹی ہے۔ شاہ، میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ وہ شہریار تو مجھے میموری کارڈ کی وجہ سے لے کر گیا تھا، اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو بھی اس میموری کارڈ کا بتایا تو وہ اس شخص کو جیسے میموری کارڈ کا پتہ چلا زندہ نہیں رہنے دے گا۔ وہ روتے ہوئے سچ بیان کر گئی تھی۔ میموری کارڈ؟ چاروں کے ایک ساتھ کان کھڑے ہوئے تھے یہ سن۔ کون سا میموری کارڈ؟ جنید سب سے پہلے پوچھنے لگا۔ دعا پلیز ہمیں سب بتاؤ، وہاں کیا کیا ہوا؟ شاہزین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر التجائی لہجے میں کہا۔ اگر دعا کی عزت پر بات نہ آتی تو وہ کبھی بھی کسی کو اس میموری کارڈ کا نہ بتاتی اور اس میموری کارڈ کو ڈھونڈ کر جلد سے جلد شہریار آفندی کے حوالے کر دیتی، جیسا کہ اس سے وعدہ کر کے آئی تھی گاڑی میں۔ دعا کے نزدیک شہریار اس کے پیچھے صرف اس میموری کارڈ لینے کے لیے پڑا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس میموری کارڈ میں کیا ہے، بس شہریار نے مجھ سے کہا کہ وہ میموری کارڈ میں جلد سے جلد اس کے حوالے کر دوں، اسی میں میری اور میرے پیاروں کی بہتری ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں وہ میموری کارڈ میرے پاس ہے۔ دعا نے ساری بات بیان کر دی تھی۔ کون سب جانتے ہیں تمہارے پاس میموری کارڈ ہے؟ حماد الجھ کر استفسار کرنے لگا۔ دعا نفی میں گردن ہلانے لگی کہ اسے علم نہیں۔ تمہارے پاس وہ کارڈ کہاں سے آیا اور اس میں کیا ہے جو شہریار اس طرح تمہارے پیچھے پڑا ہے؟ کنول سوالیہ انداز میں۔ شہریار نے کہا کہ صبا آفندی کے گھر پر کسی پولیس والے نے میرے لال پرس میں ڈالا تھا، مجھے خود نہیں معلوم اس میں کیا ہے۔ دعا کے جواب پر جنید گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہتا ہے، ضرور اس میموری کارڈ میں صبا قتل کیس کے متعلق کوئی خاص انفارمیشن ہے۔ یہ سن کنول فوراً بول پڑی، ہو نہ ہو اس میں آصف کی بے گناہی کا ثبوت ہوگا۔ کنول کو ایک امید کی کرن نظر آئی تھی آصف کو بچانے کی۔ یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب وہ ملے گا۔ حماد کنول کو دیکھ گویا ہوا۔ کہاں ہے تمہارا پرس؟ شاہزین نے نرمی سے استفسار کیا۔ وہ پرس تو میں نے امی کو دے دیا تھا شادی میں لے جانے کے لیے، وہ اپنا سامان ادھر ادھر رکھ کر بھول جاتی ہیں اس لیے۔
دعا کے بتاتے ہی حماد اور کنول نے اپنا سر پکڑا۔ او نو، ہم آواز کہا۔ ایک منٹ گائز، وہ پولیس والا، ہم اس سے کیوں بھول رہے ہیں؟ تم لوگوں کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس پولیس والے کو ڈھونڈنا چاہیے؟ شاہزین نے کہا تو سب اس کی رائے سے متفق ہوئے۔ دعا اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے دو، جنید نے دعا سے تیز لہجے میں کہا۔ دعا نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے جنید کے ہاتھ میں دیا۔ جنید نے لیپ ٹاپ پر صبا خودکشی کیس کی نیوز کور کرتے وقت کی دعا کی ویڈیو چلائی۔ یہاں روکو۔ حماد کو نظر آ گیا تھا تو اس نے فوراً ویڈیو کلپ روکنے کا کہا۔ یہ دیکھو، یہ دعا کے پرس میں کچھ ڈال رہا ہے۔ حماد نے نشاندہی کی تو سب نے دیکھا۔ سمجھ نہیں آیا، پولیس والا ہو کر یہ میرے پرس میں میموری کارڈ کیوں ڈال گیا؟ دعا الجھ کر پوچھ رہی تھی۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ تم ایک رپورٹر ہو، تم حقیقت جاننے کے بعد سچائی سب کے سامنے لاؤ گی۔ کنول نے اپنی رائے دی۔ اسے تمہیں نہیں دیا میموری کارڈ، اس نے میڈیا تک پہنچایا ہے اس میموری کارڈ کو، شاہزین نے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا دعا کو دیکھ کر۔ اس ویڈیو میں یہ پولیس والا تو صاف نظر آ ہی نہیں رہا، ہم اسے ڈھونڈیں گے کیسے؟ جنید اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھ پریشان ہو کر بولا۔ مجھے دو، میں دیکھتا ہوں، حماد نے جنید سے کہا تو جنید نے لیپ ٹاپ اسے پکڑا دیا۔ یہ لیفٹی ہے، دیکھو، اس نے الٹے ہاتھ سے دعا کے بیگ میں میموری کارڈ ڈالا ہے، اور یہ دیکھو، اس کے ہاتھ میں یہ بریسلٹ ہے۔ حماد نے اس بریسلٹ کو زوم کر کے دکھایا تو سب غور سے اس بریسلٹ کو دیکھنے لگے۔ کسی نے دیکھا ہے اسے پہلے؟ حماد نے سب کی طرف دیکھ پوچھا تو سب نفی کرنے لگے۔ دعا آنٹی کب واپس آئیں گی؟ شاہزین نے پوچھا۔ ابھی تو 2 دن ہیں ان کے آنے میں، دعا نے فوراً جواب دیا۔ تم انہیں واپس نہیں بلا سکتی؟ کنول نے دعا کا ہاتھ پکڑ سوال کیا۔ وہ گھبرا جائیں گی یوں اچانک بلانے سے، وہ پہلے ہی میرے لیے بہت پریشان رہتی ہیں، میں انہیں شادی ختم ہونے سے پہلے نہیں بلا سکتی، دعا نے ذرا دھیمے سے جواب دیا۔ وہ نہیں آ سکتی تو کیا، ہم تو جا سکتے ہیں، جنید نے کنول کو دیکھ کر کہا۔ بالکل، ہم چلے جاتے ہیں میموری کارڈ لینے، کنول نے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی چلتی ہوں، دعا نے کہا۔ نہیں میری جان، تم نہیں، شہریار افندی تم پر ہر وقت نظر رکھتا ہے، تمہارے پیچھے پیچھے وہ بھی میموری کارڈ تک پہنچ جائے گا، کنول نے اسے سمجھاتے ہوئے انکار کیا۔ چلو ٹھیک ہے، تم دونوں میموری کارڈ لاؤ اور ہم یہاں اس پولیس والے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، شاہزین نے جنید اور کنول کو دیکھ مفاہمانہ انداز میں کہا۔ میری امی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، خاص طور پر جو آج میرے ساتھ ہوا، دعا نے منتی انداز میں کہا تو جنید اور کنول اس بات میں سر ہلانے لگے۔ فکر مت کرو، تم ہم پر یقین کر سکتی ہو، کنول نے ہاتھ پکڑ کر بھروسہ دلاتے ہوئے کہا۔ اب اگلا سین۔ رات میں دعا ٹیرس پر کھڑی تھی اکیلے، باہر گھپ اندھیرا اور گہرے سناٹے تھے۔ آج گگن پر چاند نہ تھا اور ستاروں کی لو مدھم تھی، بالکل ایک ہوا میں سرسراتے دیے کی مانند وہ گمسم اداس کھڑی تھی، مانو ہر جذبے سے بیزار ہو، آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی آسمان کو تک رہی تھی۔ روتے ہوئے اپنا چشمہ اتار دیا تھا اس نے، مارے غم و غصے کے زمین پر پٹک کر مزید رونے لگی۔ شاہزین اسی لمحے وہاں آیا تھا جب وہ غصے میں چشمہ زمین پر پھینک رہی تھی۔ چشمہ زمین سے اٹھا کر اس کے کندھے پر پیچھے سے اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے سبب بری طرح چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی شاہزین سے۔ تم؟ اگلے ہی لمحے دعا نے شاہزین کو دیکھ سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں میں کارٹون، کہتے ہوئے بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے دعا کا چشمہ واپس اسے پہنانے لگا۔ شکر ہے ٹوٹا نہیں، ورنہ تم نے تو بیچارے کو بہت بے دردی سے پھینکا تھا۔ وہ چشمہ پہنا کر تبسم بھری نظروں سے اسے روتا ہوا دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ شاہزین کی نگاہوں سے نروس ہو کر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دیکھ رہا تھا کہ کارٹون روتے ہوئے اتنی پیاری کیوں لگ رہی ہے مجھے، وہ گہری بولتی نظروں سے دعا کے وجود کو تکتے ہوئے بڑے پیار سے گویا ہوا کہ اس کی نظروں کی تپش نے دعا کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم فلرٹ کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تم فلرٹ کر رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ اپنا رونا بھول چھیپتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ عجیب، تمہیں فلرٹو لگتا ہوں میں؟ وہ ذرا خفگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، پر منگیتر ہے تمہاری، اس نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو؟ ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ فلرٹو نہ صحیح، دلیر بہت ہو، منگیتر کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکی کی تعریف کر رہے ہو، دعا نے اس کی ہمت کی داد دی تھی، جس پر ایک لمحے کے لیے منہ بسور کر۔ پہلی بات، کنول صرف میری نام کی منگیتر ہے، اور دوسری بات،
کہتے ہی اس نے دعا کا ہاتھ پکڑ اپنی جانب زور سے کھینچا تھا۔ وہ نازک سفت گڑیا اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے آگ لگی تھی۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو کارٹون، شاہزین نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو دعا کی سانسیں مانو تھم گئیں۔ اس نے شاہزین سے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے دور ہٹنا چاہا، پر شاہزین نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ اسے اپنے مزید قریب کیا۔ مجھے آج احساس ہوا تم میرے لیے کیا ہو۔ میری جان نکل گئی تھی آج جب مجھے گارڈز کا فون آیا کہ شہریار کی گاڑی آنکھوں ہی آنکھوں میں غائب ہو گئی ہے تمہیں لے کر۔ میرا دل اس لمحے لگا مارے کرب کے پھٹ جائے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ محبت کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، پر مجھے اتنا پتا ہے جیسا میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں ویسا کبھی کسی کے لیے نہیں کیا۔ میں تو بہت مزاحیہ انداز رکھنے والا بندہ تھا، زندگی کو فن سمجھ کر گزارنے والا، پر تم نے مجھے بدل دیا کارٹون۔ ہر لمحہ صرف تمہارا ہی خیال رہتا ہے، تمہاری ہی فکر ستاتی ہے۔ مجھے نہایت سنجیدہ بنا دیا ہے تم نے۔ اپنی شخصیت میں تبدیلی مجھے بالکل پسند نہیں، پر پھر بھی تم پر غصہ نہیں آتا، صرف پیار ہی آتا ہے۔ تم ہی بتاؤ اس دل کا میں کیا کروں؟ شاہزین چہرے پر نرمی سے مسکراہٹ سجائے اور چہرے لہجے میں پیار سموتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ دعا نے اپنا چہرہ مارے شرمگی سے جھکا لیا تھا، لیکن دل تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا اس کا۔ وہ مسکرانے لگی تھی۔ وہ مارے جھینک کے شاہزین کے سینے پر اپنی پیشانی لگا کر مسکرانے لگی۔ من میں تو دعا کی تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ چاند سے چہرے کو زلفوں نے ڈھک لیا تھا۔ شاہزین نے اپنے دوسرے ہاتھ سے دعا کے چہرے کو ڈھکی ہوئی زلفوں کو کان کے پیچھے کر سنجیدگی سے کہا، میں اب تمہاری امی سے کہنا چاہتا ہوں۔ دعا نے یہ سن ہلکا سا چہرہ اٹھا کر اشتیاق سے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شاہزین کی نزدیکی کے سبب دعا کی زبان کو تو مانو تالا لگ گیا تھا۔ کیا؟ بمشکل زبان سے فقط یہ ادا ہو سکا، آنٹی بس آپ کی دعا چاہیے۔ شاہزین اس کے کان کے پاس منہ لا کر ہلکے سے بولا۔ یہ سن اس کے گال گلابی ہو گئے تھے مارے شرمگی کے۔ اس نے ہلکا سا شاہزین کی جانب دیکھا اور پھر فوراً نظریں نیچے کر مسکرانے لگی۔ اچانک سیل رنگ ہونے کی آواز دونوں کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ شاہزین کی جینس میں رکھا سیل رنگ ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شاہزین نے دعا کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر اپنا سیل نکالا۔ ہیلو، اچھا ہاں بس میں نکل گیا، سمجھے راستے میں ہوں۔ ہاں سمجھے، بس نیوز چینل کے نیچے کھڑا ہوں۔ شاہزین نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے چیف وقار کو جھانسا دیتے ہوئے اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا تھا، گویا وہ سپر ہیرو ہو اور اڑتا ہوا آ رہا ہو۔ جھوٹ اس قدر پر اعتماد ہو کر بول رہا تھا کہ گمان ہو رہا تھا کہ کال کٹنے سے پہلے وہ ان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ کال کٹنے کے بعد وہ سیل میں چیف وقار کی سیٹ ہوئی تصویر دیکھ دانت پیستے ہوئے سارے رومانس کی بینڈ بجا دی سالے نے۔ کہا تو اس نے ہلکے سے ہی تھا، بس ستم یہ تھا کہ ساتھ کھڑی لڑکی کے کان کی سماعت کافی بہتر تھی۔ دعا چیف وقار کی بہت عزت کرتی تھی۔ شاہزین کو انہیں برا کہتے سن وہ ساری شرم و حیا سائڈ میں رکھ اب کھا جانے والی نگاہ سے گھور رہی تھی۔ شاہزین نے اس کی نگاہوں میں غصہ پڑ اپنا سر کھجایا تھا۔ میرا مطلب چیف وقار تمہارے بھائی ہیں اور تم میرے ہونے والی، تو چیف وقار تو میرے سالے ہی لگے نا۔ وہ دعا کی آنکھوں سے ڈرتے ہوئے اب بگڑی بات سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے سر؟ دعا نے نرمی سے استفسار کیا تو شاہزین کو محسوس ہوا اس کا بتایا ہوا لاجک کام کر گیا۔ وہ کچھ لوگ کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ان کی نیوز کور کرنے بلا رہے ہیں۔ شاہزیب بیزاری سے گویا ہوا۔ تو جاؤ، کھڑے کیا ہو؟ دعا نے تیز لہجے میں کہا۔ تو شاہزین منہ بسو، یار کیا ہم رپورٹرز کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی؟ ان کا بس چلے تو یہ تو مجھے گھوڑی سے بھی اتروا لیں کہ شاہزین پہلے یہاں کا آ کر نیوز کور کرو، بعد میں گھوڑی چڑھنا۔ اور یہ کارٹون چیف وقار کی چمچی کہیں گی۔ اس کارٹون سے میں توقع کر سکتا ہوں یہ اس وقت بھی اسی طرح کہے گی جاؤ، کھڑے کیوں ہوں؟ شاہزین دل ہی دل کڑتے ہوئے دعا کو دیکھ سوچ رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ دعا نے اسے خود کو گھورتے دیکھ انجان لہجے میں پوچھا۔ بس پیار آ رہا ہے تم پر۔ شاہزین اپنا غصہ پی دانت پیستے ہوئے اس کا گال نوچ لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے گویا ہوا۔ اب اگلا سین۔
شہریار آفندی میٹنگ میں مصروف تھا کہ اچانک وہ آندھی طوفان کی طرح میٹنگ روم میں گھسی چلی آئی۔ شہریار نے اپنا سیل آف کر رکھا تھا، اس لیے دعا کو اچانک میٹنگ روم آتا دیکھ وہ چونکا تھا۔ اس نے اپنے سارے ملازمین کو پہلے ہی ہدایت کر رکھی تھی کہ دعا کو اس سے ملنے سے نہ روکا جائے۔ وہ اس کی فیوچر وائف ہے، اس لیے دعا کے ساتھ نہایت عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گارڈز کو چیرتی ہوئی بآسانی میٹنگ روم میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ داخل ہوئی تو میٹنگ میں موجود سب لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ شہریار اسے دیکھ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ دعا نے غصے سے آ کر اس کا کالر پکڑ کر چیختے ہوئے استفسار کیا، میرا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ دعا کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح لال ہو رہی تھیں۔ وہاں موجود لوگ دعا کی جرأت کو دیکھ حیران و پریشان تھے۔ لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا یہ دیکھ کہ ایک نازک صفت لڑکی شہریار آفندی جیسے اتنے بڑے بزنس مین کا کالر پکڑے کھڑی ہو کر اس پر چیخ رہی ہے۔ شہریار کی پیشانی پر پہلے تو ہلکا سا بل آیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنے چہرے سے تاثرات غائب کر میٹنگ روم میں بیٹھے لوگوں کو آنکھوں کے اشارے سے باہر چلے جانے کا کہتا ہے۔ اس کا اشارہ ملتے ہی سارے میٹنگ میں موجود ممبرز باہر جانے لگتے ہیں۔ میں تمہیں چھوڑنے والی نہیں شہریار آفندی، دعا نے اس کا کالر پکڑ اپنی طاقت کے مطابق جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑا۔ میں چاہتا بھی نہیں ہوں، جب تک چاہے پکڑی رہو سیکسی۔ وہ نہایت پرسکون لہجے میں گویا ہوا دعا کو دیکھ۔ اس نے دعا کی امید سے بالکل برعکس تاثر دے کر ایک دو لمحوں کے لیے تو دعا کو کشمکش میں مبتلا کر ڈالا۔ میں تمہاری یہ چھچوری باتیں سننے نہیں آئی، بتاؤ میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ شہریار آفندی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بلا خوف چیخ کر استفسار کرنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، شہریار نے ہلکا سا پیشانی پر ہاتھ مسلتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ صرف 5 منٹ دو، ابھی معلومات نکلوا لیتا ہوں۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں بڑے بھرم سے دعا کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ پیار سے دعا کی غسیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے وہ تمہارے پاس ہے، زیادہ ناٹک مت کرو میرے سامنے۔ اسے شہریار آفندی پر ذرا برابر بھی اعتبار نہ تھا۔ اس بار وہ اپنی پوری طاقت لگا کر اس کا کالر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، میں نے صرف تمہاری حفاظت کی گارنٹی لی ہے، تمہارے گھر والوں کی نہیں۔ اگر انہیں کوئی نقصان پہنچائے تو تم مجھے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی۔ میں نے وارن کیا تھا تمہیں کہ جلد از جلد میموری کارڈ میرے حوالے کر دو، شہریار نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ تو دعا بھر اٹھی، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جو دل چاہے گا کرو گے؟ وہ بول ہی رہی تھی کہ شہریار کا سیکریٹری میٹنگ روم میں داخل ہوا۔ سوری سر، وہ ان دونوں کو دیکھ آنکھیں جھکائے معذرت کرتے ہوئے پلٹنے لگا۔ رکو، فضول آدمی، ہمیشہ غلط وقت پر ہی انٹری مارتے ہو۔ شہریار دعا کا غصہ سیکریٹری پر اتارنے لگا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا ہو گیا۔ جی سر، عمیر چودھری کو فون ملاؤ، پوچھو دعا کا بھائی ان کے پاس ہے، شہریار نے سیکریٹری سے مخاطب ہو کر کہا تو دعا کی پکڑ ڈھیلی ہوئی تھی شہریار کے کالر سے۔ وہ تجسس سے سیکریٹری کی جانب دیکھنے لگی۔ سیکریٹری نے فون ملا کر بات کی، پھر شہریار کی جانب دیکھ اسبات میں سر ہلا دیا۔ شہریار نے یہ سن دعا کی ہراساں آنکھوں میں لرزتے آنسوؤں کو دیکھ اپنے لبوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ شہریار اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا کہ وہ لوگ دعا کے بھائی کی جان تک لے سکتے تھے اس میموری کارڈ کی خاطر۔ سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میموری کارڈ دو، دوسرے ہاتھ بچہ لو، اگر ان کی بات نہیں مانی تو بچے کو جان سے مار دیں گے۔ سیکریٹری نے عمیر چودھری کا دھمکی آمیز پیغام سنایا تو دعا کے ہوش اڑے تھے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے پاؤں سے زمین کھینچ لی ہو۔ سر چکرایا اور وہ غش کھا کر زمین پر گرنے لگی۔ شہریار نے اس سے فوراً تھاما تھا۔ دعا، دعا، وہ چہرے پر تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ بے وقوف، دعا کے سامنے یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سیکریٹری کو غصے سے گھورتے ہوئے بولا، میں تو صرف ان کا پیغام آپ تک، سیکریٹری بیچاری والا شکل چہرہ بنائے بول ہی رہا تھا کہ شہریار غصے سے دھڑا، بکواس بعد میں کر لینا، پہلے پانی لے کر آؤ۔ پانی کی ایک دو چھینٹیں منہ پر پڑتے ہی دعا نے آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے اپنا سر شہریار کی باہوں میں پایا تھا۔ وہ نہایت فکرمند نظروں سے اسے تکتے ہوئے، ٹھیک ہو سیکسی؟ ایک دو لمحوں کے لیے تو سر گھومتا ہوا محسوس ہوا، پر جیسے ہی پوری طرح ہوش بحال ہوا وہ فوراً اٹھی تھی۔ میرا بھائی، اس نے روتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، میں خود بات کرتا ہوں ان سے۔
شہریار صرف دعا کی خاطر عمیر چودھری سے خود بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ شہریار نے دعا کے پاس فرش پر بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ پکڑ دلاسا و ہمت دیتے ہوئے کہا، تو دعا بے رخی سے اس کا ہاتھ جھٹک، اب یہ کون سا نیا کھیل ہے تمہارا؟ میں نے وعدہ کیا تھا نا، میں دے دوں گی تمہیں میموری کارڈ، پھر یہ سب کیوں؟ میرے بھائی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ظالم؟ وہ روتے ہوئے شہریار کو سخت نفرت بھری نگاہ سے تکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جنید کو ایک ضروری کام آ گیا تھا جس وجہ سے وہ اور کنول دعا کی والدہ سے میموری کارڈ لینے لاہور نہ جا سکے۔ شاہزین بھی صبح ہی نیوز کور کرنے گھر سے نکل گیا تھا۔ جب دعا کو اس کی والدہ کا فون آیا تو وہ راستے میں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ صبح سے اس کا چھوٹا بھائی لاپتہ ہے۔ دعا کا یہ سنتے ہی ذہن شہریار آفندی پر گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ گھٹیا حرکت صرف شہریار آفندی کر سکتا ہے میموری کارڈ حاصل کرنے کے لیے۔ ظالم! دعا کا کہا لفظ نشتر سے زیادہ دلخراش معلوم ہو رہا تھا شہریار کو۔ اس نے دعا کا کہا آخری لفظ دہرا کر اپنے لبوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ دنیا کچھ بھی کہے مجھے کبھی فرق نہیں پڑا، پر تم برا کہتی ہو تو لگتا ہے سینہ چھلنی ہو گیا۔ وہ دعا کے وجود کو گہری نظروں سے تکتے ہوئے خود ہی ہم کلام ہوا۔ اٹھو! شہریار نے دعا کا ہاتھ پکڑ اسے اٹھاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمیر چودھری سے کہو شہریار آفندی خود آ رہا ہے بات کرنے۔ شہریار نے پروقار انداز میں اپنے سیکریٹری سے مخاطب ہو کر کہا، چلو میرے ساتھ۔ دعا کا ہاتھ پکڑ وہ اسے چودھری کے گھر لے پہنچا تھا۔ میں تم سے کتنی بار کہوں مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا؟ دعا پورے راستے احتجاج کرتی ہوئی آئی تھی، پر شہریار اس احتجاج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے زبردستی اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میری بات کان کھول کر تحمل سے سنو۔ شہریار نے کار روکنے کے بعد دعا کی گردن اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کا خوبصورت چہرہ اپنی سمت موڑا۔ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک لا کر دھیمے لہجے میں سمجھانے والے انداز میں کہا، اندر جا کر بس خاموش رہنا، چاہے میں کچھ بھی بولوں یا کچھ بھی کروں۔ تمہیں میں کبھی یہاں نہ لاتا اگر یہ ثابت نہ کرنا ہوتا کہ میں دنیا کے لیے چاہے کتنا ظالم صحیح تمہارے لیے نہیں ہوں، کم از کم اتنا یقین رکھو مجھ پر۔ شہریار کی آنکھوں کی سچائی اور محبت دعا کے پورے وجود کو لرزا گئی۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، یہ تھا شرارتی نیوز رپورٹر کا پارٹ 3۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے اپنے دوستوں میں، اور لائک بھی ضرور کیجیے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز، نئی ایپیسوڈز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔